بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ملک میں آئینی ڈیڈ لاک، آئینی بریک ڈاؤن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ دوسرے معنی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مارشلہ لگنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب مارشلہ کی کیا شکل ہوتی ہے یہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن لگتا یہ ہے کہ اب حکومت میں بھی کچھ لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اگر عدلیہ نے ریلیف دینا شروع کر دیا اپوزیشن کی اس جماعت کو کہ جس کا براہ راست تصادم ہے اسٹیبلشمنٹ سے، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ صورتحال پھر زیادہ دیر نہیں چل پائے گی۔ فیصلہ تو دے دیا سپریم کورٹ نے، لیکن اس پر عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سپریم کورٹ نے جو نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کے لیے فیصلہ دیا ہے اس پہ عمل درآمد ممکن نظر نہیں آ رہا۔ تو ناظرین کرام، قبل اس کو آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، خواجہ آصف وزیر داخلہ ہیں اور بڑی دبنگ باتیں کرتے ہیں، بعض اوقات وہ وکٹ سے باہر بھی آ کر کھیلتے ہیں۔ انہوں نے عدلیہ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ آئینی ڈیڈ لاک کا باعث بنے گا، بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ اس فیصلے پر عمل درآمد ہوتا ہوا انہیں نظر نہیں آ رہا۔ اسی طرح دیگر لوگوں نے بھی پریس کانفرنسیں کی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے لوگ تو آئے روز اس موضوع پر پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں۔ بیرسٹر دانیال چودھری، بیرسٹر محمد عقیل، اسی طرح دیگر جو لیڈر ہیں، حنیف عباسی، اس طرح لاہور سے، کراچی سے مختلف لوگوں نے پریس کانفرنسیں کی ہیں، اور بالخصوص وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جو ہر وقت مورچہ زن ہوتے ہیں، عطا تارڑ نے بھی پریس کانفرنسیں کی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی صورت میں یہ فیصلہ عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ فی الحال مسلم لیگ نون نے ایک نظر ثانی کی درخواست جمع کرائی ہے۔ اگرچہ اس کی فوری سماعت تو نہیں ہو رہی، اب عدلیہ کی چھٹیوں کے بعد ہوگی، لیکن کوئی سٹے بھی نہیں دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کس تیزی کے ساتھ الیکشن کمیشن کوئی عمل درآمد کرتا ہے۔ کیا الیکشن کمیشن جن لوگوں کو پہلے نشستیں دی تھی ان کو ڈی نوٹیفائی کرتا ہے؟ ابھی تک تو کچھ نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا کہ وہ فیصلے پر عمل درآمد کرے گا۔ جن معاملات پر کوئی وضاحت کی ضرورت ہے وہ سپریم کورٹ سے جا کے مشاورت کریں گے۔ تو یہ مسلم لیگی حلقوں میں مایوسی تو پائی گئی اس فیصلے سے، یعنی پوری حکومت میں مایوسی پائی گئی کہ ان کے جتنے لوگ تھے وہ جن کو نشستیں دی جا رہی تھیں وہ ڈی نوٹیفائی ہونے کے قریب پہنچ گئے ہیں، ان سے یہ نشستیں واپس لے لی جائیں گی۔ لیکن اس سارے معاملے میں یہ دیکھا جائے تو ون تو ہوئی ہے، پی ٹی آئی کو کامیابی ہوئی ہے، کامیابی کے ساتھ اس کا پلڑا بھی بھاری ہو گیا ہے، اور ایک لحاظ سے وہ کہنے شروع نے کر دیے کہ اس وقت پی ٹی آئی اکثریتی جماعت ہے، واحد اکثریتی تو نہیں ہے، لیکن پارلیمنٹ میں جو دیگر جماعتیں ہیں جو کہتے ہیں کہ 47 کے تحت جن کو اکثریت دی گئی ہے ان سے زیادہ نشستیں ہو جائیں گی۔ یہ ایک پی ٹی آئی کا اپنا موقف ہے، لیکن پی ٹی آئی بھی ابھی اتنی تیز رفتاری کے ساتھ ان نشستوں کے پیچھے نہیں بھاگ سکتی۔ اسے بھی معلوم ہے کہ ابھی اسے وقت لگے گا۔ انہوں نے فارم تو بھروا لیے ہیں، پنجاب اسمبلی کے بھی، کے پی کے بھی، اور دوسرے جو صوبہ پہ وفاقی قومی اسمبلی ہے، ادھر انہوں نے اپنے لوگوں سے جو الیکٹ ہوئے تھے
یا جن کو وہ الیکٹ کرانا چاہتے ہیں ان کے بھی فارم بھروا لیے ہیں، اور ان کی بھی فہرست پر تیار کر لی ہے خواتین کی اسپیشل سیٹوں پر بھی۔ البتہ جو ان کے اپنے ارکان ہیں جو آزاد تھے ان کو پی ٹی آئی میں شامل کرنے کے لیے نئے فارم بھی بھروا لیے ہیں۔ ابھی تو فارم تو بھروا لیے ہیں، آج چھاپا پڑ گیا ہے، اور چھاپے میں جناب ان کے ترجمان ہیں پی ٹی آئی کے رؤف حسن، ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور وہاں سے جو ایک ڈیجیٹل میڈیا چلانے والے جناب صاحب تھے وہ بھی گرفتار ہو گئے ہیں۔ وہ ڈیجیٹل میڈیا میں ان سے ایسا ریکارڈ برآمد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں سے فوج کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ یہی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ہیڈ کوارٹر میں بیٹھتے تھے، یہ لوگ اوپر کے فلورز میں کسی عام آدمی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، یہاں سے ایک پروپیگنڈا مہم چلتی ہے، اور یہاں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، باہر کے ملکوں میں بھی ان کے درمیان کوآرڈینیٹ ہوتا ہے۔ اگر انویسٹیگیشن کی جائے تو یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، تو ان کو آنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ جو پکڑی جائے اس کو ان کو سزائیں ملنی چاہیے۔ تو جہاں تک خواجہ اصف کی بات ہے اس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان دن بدن آئینی ڈیڈ لاک کی طرف بڑھا ہے۔ اگر یہ بریک ڈاؤن ہوا تو پاکستان میں جمہوریت کی بساط لپیٹ دی گئی، اس میں جہاں لوگ حکومت کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے وہاں یہ وہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں جن کے لیڈر اس وقت جیل میں ہیں وہ بھی اس سے بری و ذمہ نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے ساری سیاسی جماعتیں آئینی بریک ڈاؤن ہوا تو اس کی ذمہ دار وہ خود ہوں گی۔ شکریہ۔